يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء، يا دين باتیں آپ حضرات توجہ سے سبق کی نیت سے سنیے۔ نمبر 1 پر خاتم الانبیاء یعنی ختم الانبیاء کا عقیدہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ قرآن کہتا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ تو ہیں ہی آخری پیغمبر اور آپ کے بعد کوئی قیامہ نہ ہو سکتا ہے نہ بن سکتا ہے۔ یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔ صحابی نہیں ہو سکتا بلکہ ساری دنیا کے قطب، ابدال، بڑے سے بڑے اہل اللہ، چیدہ علماء، فصحاء، رات و دن اللہ کا ذکر کرنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں صحابی ہوں۔ جنید بغدادی ہو، شیخ عبد القادر جیلانی ہو، شیخ نظام الدین ہو اور بڑے جنید وقت ہو، سب کچھ ہو سکتے ہیں، وہ صحابی کے مقام اور منصب کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ جس طریقے سے نبوت کا دروازہ بند، ایسے ہی منصب صحابیت کا دروازہ بند۔ صحابی، میں کہتا ہوں ایک صحابی ایسا ہے کہ بس ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری جماعت میں ادھر سبق کی طرح سنیے اس کو، ذرا سی بات پھسلی بہکنے کا اندیشہ ہے۔ ایک طرف رسول اللہ ہیں اور دوسری طرف مخالف جماعت کے لوگ ہیں۔ رسول اللہ کی نظر پڑی ہے ایک شخص پر اور اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور حضور نے کہا ہے اب تک ادھر سے تھے اب ادھر سے چلو، ادھر سے چلا۔ مجھے مجاہدین نے کام کیا اور زندگی میں ان کے دروازے کو بند کر دیا۔ بتائیے نماز پڑھی، وضو کیا، غسل کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی، کسی چیز کا موقع ملا؟ کہاں ملا؟ کوئی موقع ہی نہیں ملا۔ لیکن رسول اللہ کی نظر پڑی ہے، نظر نبوت اور نظر رحمت پڑی ہے اور اس نے پہچانا ہے نبی کی نگاہ کو اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھا ہے، آگے کچھ عمل نہیں کیا، زندگی ہی باقی نہیں تھی، کیا عمل کرتے؟ موقع ہی نہیں ملا، آگے فوراً اگلے لمحے شہید ہو گئے۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا کے ابدال جمع ہو جائیں، اس صحابی کے قدم کے دھول اور پیر کے دھول کے برابر بھی جنید وقت نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ آنکھ وہ ہے جس نے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، جس چہرے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ابھی حضرت بول رہے تھے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ عقیدہ سمجھیے، نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، اس میں شک کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس زمین پر آرام فرما رہے ہیں اور حضور کے جسم اطہر سے جو مٹی لمس ہو رہی ہے، چپک رہی ہے، مل رہی ہے، خدا کی قسم وہ مٹی اتنی پاکیزہ مٹی
نبی کا مقام عرش اعظم سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے اور ہم کیسی غفلت بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ آئیے اسی دارالعلوم دیوبند کے سبوت کا دیدار کریں جو شیخ ادب بھی ہیں، محدث کبیر بھی ہیں اور رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کے ناظم اعلیٰ بھی ہیں، استاذ الاساتذہ محدث کبیر حضرت مولانا شوکت صاحب بستوی دامت برکاتہم کو حضرت ترانے دارالعلوم ہی سے دعوت خطاب دیتا ہوں۔ اس غزب جنوب کے دیوانے اللہ سے پہنچے یزدان تک، اس غزب جنوب کے دیوانے اللہ سے پہنچے یزدان تک، ہمیں عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک جو سبق تھا جو حضرت کے سامنے عرض کر دیا گیا، استاذی معافی چاہتا ہوں حضرت سے ابداً درخواست ہے کہ حضرت مسجد خطاب کو تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ خصوص جو بھی کام ہو سکتا تھا پتھر الگ کروانا، راستے کھلوانا، یہ ہمارے بھائی صاحب چودھری زبیر صاحب کا کمال تھا۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ چودھری صاحب یہ آپ ہی کا جلسہ ہے اور یہ آپ ہی کا ادارہ ہے اور آپ کو اس ادارے کے لیے ہمیشہ آگے بڑھ کر کے لکھنا ہے۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ کے سر کو بلند رکھے، سرفراز رکھے، آمین۔ ٹھیک ہے ہمیں بات بھائی جی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدما ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه وماذا عمل بما علم أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ حضرت صدر محترم، حضرات علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں،
مدرسہ بیت العلوم جعفر آباد کا یہ دستار بندی کا اجلاس جو مدرسے کے عالی وقار محترم حضرت مولانا قاری عبدالغفار صاحب دامت برکاتہ کے زیر اہتمام جاری ہے۔ مدرسہ بیت العلوم ایک قدیم مدرسہ ہے جہاں دور حدیث شریف تک کی اچھی اور معیاری تعلیم دی جا رہی ہے۔ حضرت قاری عبدالغفار صاحب دامت برکاتہ اور بھی کئی مدرسوں اور اداروں کے ذمہ دار ہیں۔ وہ رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ شاہ دہلی کے نائب صدر بھی ہیں۔ اسی طرح جمعیت علماء دہلی کے بھی نائب صدر ہیں اور ان کے محترم صاحبزادے جناب قاری محمود حسن صاحب بھی بڑے فعال اور متحرک ہیں۔ یہ دستار کا ہے جس میں حفاظ وغیرہ کی دستار بندی عمل میں آئے گی۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک ہم نے ہی نصیحت کی یہ کتاب قرآن کریم نازل کی ہے، اتاری ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے علاوہ اور بھی چند کتابیں مختلف انبیاء اور رسولوں پر اتاری، لیکن کوئی بھی آسمانی کتاب جو قرآن سے پہلے نازل کی گئی آج اصلی شکل میں محفوظ نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم جب اتارا تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے خود لی ہے، اور اللہ تعالی قرآن کریم کی حفاظت کر رہا ہے۔ قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کی آیتیں لے کر تشریف لاتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ وہ آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ سننے کے بعد وہ آیتیں 2 4 10 20 150 آیتیں بھی ایک ساتھ اترتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سننے کے بعد اس کو یاد فرما لیتے تھے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، اور قرآن کریم میں یہ اعلان کیا گیا کہ قرآن کریم کو نازل کرنا، قرآن کی تفسیر کرنا، قرآن کی حفاظت کرنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب آیتیں اترتی تھی تو آپ جلدی جلدی وہ آیتیں پڑھتے تھے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ جلدی جلدی قرآن کریم پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلایا کریں، نہ چلایا کریں۔ قرآن کریم اتروانا، قرآن کریم پڑھوانا، قرآن کریم کی تفسیر کرنا، قرآن کریم کو جمع کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے، یہ اللہ کا کام۔ 23 سال میں یہ قرآن نازل کیا گیا، پورا کا پورا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو گیا تھا۔ صحابہ کرام میں سینکڑوں صحابہ ایسے تھے جو پورے قرآن کے حافظ تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کریم اپنے پاس لکھوا کر رکھتے بھی تھے۔ 23 سال میں پورا قرآن نازل ہوا، پورا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد، بہت سے صحابہ کرام کو بھی یاد، اور تمام صحابہ کرام نے پورے قرآن پر عمل بھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا اس کی ایک شکل یہ بھی ہے، صرف قرآن کریم حفاظ کرام یاد کرتے رہے، صحابہ سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ 6-7 سال کے بچے، 8-10 سال کے بچے پورے قرآن کریم کے حافظ ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ قرآن شریعت ہے، قانون ہے، آخری دین اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب نبیوں کے آخر میں آنے والا آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نبوت کا فیصلہ تو سب سے پہلے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، لیکن حضرت آدم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے کا فیصلہ فرما دیا تھا۔ حدیث پاک میں ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا، فیصلہ فرما لیا تھا، جبکہ آدم ابھی مٹی اور گارے کے درمیان تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 سے زیادہ صحابہ کرام تشریف لائے۔ ان انبیاء کرام تشریف لائے اور ان انبیاء کرام کے صحابہ کرام بھی 12 لاکھوں کی تعداد میں ہوئے، تو 1,24,000 سے زیادہ انبیاء تشریف لائے۔ جو نبی بھی دنیا میں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 2 کام دیے تھے۔ پہلا کام یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا، کہ قوم کو راہ راست پر لاتا، قوم کو اللہ سے جوڑتا، قوم کو اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی گزارنے کی تاکید کرتا۔ پہلا کام یہ تھا۔ دوسرا کام یہ تھا کہ ہر نبی نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ میں نبی ہوں، لیکن کچھ دنوں کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ پھر سب سے آخر میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف لائیں گے وہ آخری نبی ہوں گے۔ تو نبی کو یہ دو کام دیے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں نبی بنائے گئے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء بھی آئے سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کیا کہ آپ آخری نبی ہوں گے۔ اگر وہ ہر نبی نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ اگر آخری نبی تمہارے زمانے میں تشریف لائیں تو تم ان پر ایمان لانا، ان کا احترام کرنا، ان کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا، ان کی عزت اور ان کی توقیر کرنا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں نبی بنا کر بھیجا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک ایسی شریعت دی جو کامل شریعت، مکمل دین ہے، مکمل قانون ہے۔ قرآن سے پہلے جن جن رسولوں کو اللہ نے شریعت اور قانون دیا تھا، ہر قانون اپنے زمانے میں مکمل تھا، لیکن وہ اس لائق نہیں تھا کہ وہ قیامت تک پیش آنے والے مسائل کا حل بن سکتا۔ صرف قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کا ایسا قانون ہے جو مکمل ترین قانون ہے، اور یہ قیامت تک تمام انسانیت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا رہے گا۔ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہی کہ آپ لوگوں کی کتاب میں ایسی آیت ہے کہ اگر وہ یہودیوں پر تورات میں نازل ہوئی ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوتی اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے۔ رہنے دو، بولنے بھی دو، ہر آدمی آ کے مائک کو چھوتا ہے۔ چھوڑ دیجیے بھائی صاحب، بس دو آئیے۔ خدا جانے کیا مصیبت۔ تو یہودی نے کہا کہ اگر قرآن کی یہ آیت تورات میں ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوتی اس دن کو ہم خوشی اور عید کا دن بناتے اور مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ کیا کہہ رہے ہیں، پوچھا کون سی آیت؟ کہا کہ قرآن میں وہ آیت ہے جس سے دین کے مکمل کرنے کا اعلان کیا گیا، اور یہ فضیلت صرف اسلام کو حاصل ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے جو قیامت تک کے لیے انسانیت کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ سارے دین اپنے اپنے وقت کے لیے تھے، مگر اسلام قیامت تک کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور وہ آیت یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا ہے۔ تین باتوں کا اعلان ہوا کہ دین مکمل کر دیا گیا، اللہ نے مسلمانوں پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے موقع پر سن 10 ہجری میں عرفہ کے دن نازل ہوئی، 9 ذی الحجہ کو نازل ہوئی، جو کہ جمعے کا دن بھی تھا۔ ایک تو جمعے کا دن ہے، ہفتے کی خوشی کا دن ہے،
اور یہ جو 9 ذی الحجہ ہے جس میں وقوف عرفہ ہوتا ہے، حج ہوتا ہے، یہ پورے سال کا ایک لحاظ سے سب سے بڑا دن ہے۔ دو خوشیاں پہلے سے ہی موجود، پھر الگ سے ہمیں کوئی خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاصل یہ ہے کہ دین اسلام مکمل دین ہے، قیامت تک رہنے والا دین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور نبی ہے، لاسٹ پروفٹ ہے۔ اب کسی طرح کا کوئی نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک آنے والا نہیں ہے۔ یہ قرآن آخری شریعت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ اسی لیے کیا ہے کہ قرآن کو قیامت تک رہنا ہے، قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کرنی ہے۔ تو قرآن کریم آخری قانون ہے، آخری شریعت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے۔ صحابہ کرام یہ حضور کے صحابہ ہیں اور آخری نبی کے صحابہ ہیں، اور آپ سب اور ہم سب لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے افراد ہیں، آخری امت کے افراد۔ مشکات شریف کی آخری حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں انکم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکملها واکرمها علی اللہ تعالی۔ امت سے، صحابہ سے خطاب کر کے آپ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ یعنی امت محمدیہ اللہ تبارک و تعالی کی قوموں میں 69 قوموں کے بعد آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے بڑی 69 قومیں گزر چکی ہیں۔ امت محمدیہ کا نمبر 70واں ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک 70 بڑی قومیں آئی ہیں۔ ان میں یہ جو آخری قوم ہے امت محمدیہ، اس کا نام 70واں ہے، اور یہ قوم سب سے بہتر قوم۔ فرمایا انتم خیر واکرم علی اللہ تعالی، تم لوگ سب سے بہتر ہو، اللہ کے نزدیک سب سے معزز ہو، تم سے زیادہ عزت کسی قوم کو اللہ نے نہیں دی۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہترین قوم ہو، سب سے بہتر قوم ہو۔ امت محمدیہ کو اللہ تعالی فرما رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تم کو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا۔ کیا فائدہ ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھی بات کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر تمہارا کامل ایمان اور یقین ہے۔ تو امت محمدیہ سب سے بہتر قوم ہے اور سب سے آخر میں آنے والی قوم بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اس کی حفاظت اللہ فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کی امت یہ آخری امت ہے، آپ کا جو قرآن ہے یہ آخری قانون ہے، آخری شریعت ہے۔ اسی قرآن کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تم مضبوطی سے ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے، تم بھٹک نہیں سکتے، قرآن کریم اور میری سنت۔ تو قرآن اور حدیث یہ دین کی دو بنیادیں ہیں،
انہی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ قرآن و حدیث میں ایک مسلمان کس طرح زندگی گزارے اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے تقوی، اللہ سے ڈرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ بہت جامع حدیث کا ایک جملہ ہے جس میں ساری شریعت اور سارا دین آ جاتا ہے کہ ایک مسلمان اگر اپنے گھر میں ہے وہاں بھی وہ اللہ سے ڈرے، مسجد میں آ کر عبادت کر رہا ہے وہاں بھی اللہ سے ڈرے، کاروبار کر رہا ہے وہاں بھی اللہ سے ڈرے، دنیا کے کسی بھی مقام پر ہو، کسی بھی حال میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتا رہے۔ تو تقوی یہ بہت ضروری چیز ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہی ہے کہ اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صاحب سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، ذرا آپ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، کبھی آپ ایسے راستے پر چلے ہوں گے جو تنگ راستہ ہو، دونوں طرف کانٹے دار پودے ہوں، جب آدمی چلتا ہے تو اپنے ہاتھ کو بچاتا ہے کہ ہاتھ میں کوئی کانٹا نہ لگ جائے، پاؤں سے کوئی کانٹا نہ الجھ جائے، سر میں کوئی کانٹا نہ لگ جائے، بدن کے کسی اور حصے میں کوئی کانٹا نہ چبھ جائے۔ کہا کہ تقوی یہی ہے کہ آدمی زندگی کے شاہراہ پر چلے، زندگی کے راستے پر چلے، اس کے ہاتھ سے کوئی گناہ نہ ہو، اس کے پاؤں گناہ کی طرف نہ بڑھیں، اس کی زبان سے کوئی گناہ نہ ہو، اس کے آنکھ سے کوئی گناہ نہ ہو، اس کے پیٹ میں گناہ کی کوئی چیز نہ جائے، کوئی حرام لقمہ نہ جائے، اور بدن کے کسی حصے سے کوئی گناہ نہ ہو۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اے لوگوں اللہ سے اچھی طرح شرماؤ۔ صحابہ نے کہا کہ انا لنستحی من اللہ یا رسول اللہ، ہم اللہ سے شرماتے ہیں۔ فرمایا یہ مطلب نہیں ہے الاستحیاء من اللہ حق الحیا ان تحفظ الرأس وما حوا وان تحفظ البطن وما وعا وان تذكر الموت والبلاء ومن اراد الآخرۃ ترک زینۃ الدنیا۔ فرمایا اللہ سے شرمانا یہ ہے کہ اپنے سر اور سر کے آس پاس کی چیزوں کو گناہ سے بچاؤ، اپنی آنکھ کو گناہ سے بچاؤ، اپنی زبان کو گناہ سے بچاؤ، اپنے دماغ کو گناہ کے خیالات سے بچاؤ، اپنے پیٹ اور پیٹ کے آس پاس کی چیزیں یعنی شرمگاہ وغیرہ کو گناہ سے بچاؤ۔ وَأَن تَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور مرنے کو یاد کرو، گلنے اور سڑنے کو یاد کرو کہ ہم یقیناً ایک دن مرنا ہے اور پھر قبر میں ہمیں دفن کیا جائے گا، مٹی ہمارا بدن گلا دے گی، ہم کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس کی لاش اور جسم کو بچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ شہداء کا جسم ہے، انبیاء کا جسم ہے، نیک لوگوں کا جسم ہے، اور بہت سے واقعات اس طرح کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ سالہ سال کے بعد ایک شخص کو جب قبر سے نکالا گیا یا کسی وجہ سے اس کی قبر کھودی گئی تو وہ لاش زندہ جیسی تھی، بالکل تازہ تھی، کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک دو واقعات بھی صحابہ کے بھی واقعات ہیں اور صحابہ کے بعد بھی ایسے واقعات ہیں
ایک بزرگ ہیں پاکستان کے، دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے پڑھا ہے، کافی دن وہاں رہے بھی۔ ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ سرحد کے علاقے کا، جو پاکستان میں اس وقت سب ہندوستان ہی میں تھا، ایک طالب علم دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا، اتفاق سے بیمار ہوا، انتقال ہو گیا، وہاں اسے دفن کر دیا گیا، اور حضرت محترم جناب قاری محمد طیب صاحب نے اس کے گھر والوں کو خط لکھا کہ اس نام کے طالب علم کا یہاں انتقال ہو گیا ہے اور ہم نے ان کو یہاں مزار قاسمی میں دفن کر دیا، اطلاع کے لیے آپ کو ہم لکھ رہے ہیں۔ وہاں سے ایک وفد آیا اور سرحد کے لوگوں نے یہاں آ کر حضرت محترم صاحب سے یہ کہا کہ آپ ہمارے بچے کو یہاں سے لے جانے کی اجازت دیں۔ ان کا بھی وہ تو دفنایا جا چکا ہے، کافی دن ہو گئے ہیں، 1-2 مہینے گزر گئے ہیں، اب قبر کو کھولنا اور اس کو نکالنا بہتر نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں حضرت، ہم تو اس کو لے جائیں گے، آپ چاہے جیسے ہمیں اجازت دیں۔ انہوں نے اجازت دی، قبر سے لاش کو نکالا گیا، تابوت میں رکھا گیا۔ وہ لاش لاہور اسٹیشن پر یا کسی اور مقام پر جہاں بھی وہ پہنچی، وہاں پولیس والوں نے اس کو روک لیا، اور جو لوگ اس لاش کو تابوت کو لے جا رہے تھے ان کو بھی روک لیا، اور کہا کہ آپ لوگ اسمگلر ہو، اس تابوت سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے، تو قیمتی خوشبو مشک یا زعفران وغیرہ آپ لوگ اسمگل کرتے ہو اور یہاں سے لے کر جا رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ یہ لاش ہے۔ ان لوگوں نے کہا بھائی یہ ہمارے بیٹے کی لاش ہے، اگر تمہیں یقین نہ آئے کھول کر دیکھ دو۔ اب پتہ نہیں کھولا یا نہیں کھولا، لیکن بہرحال انہیں پھر یقین ہوا کہ یہ واقعی لاش ہے، لیکن اس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ سارے لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ اور یہی مولانا لکھ رہے ہیں کہ اسی وقت برطانیہ سے لاش آئی۔ یہ طالب علم برطانیہ میں کسی بڑے ادارے میں پڑھتا تھا، وہاں اتفاق سے اس کی وفات کا وقت آیا، بیمار ہوا اور انتقال ہو گیا۔ اس کی لاش تابوت سے برطانیہ سے آئی اور اس لاش میں بدبو ہی بدبو تھی، اس کو برداشت کرنا مشکل تھا۔ انہوں نے دونوں کا موازنہ کیا ہے کہ ایک طالب علم مدرسے کا سرحد علاقے کا رہنے والا دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا ہے، بیمار ہو گیا، انتقال ہوا، دفنا دیا گیا، اور اس کی لاش نکال کر جو لوگ لے جانے لگے تو لاش سے مشک اور زعفران اور عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ اور دوسرا اسٹوڈنٹ ہے اصلی تعلیم کا، انگریزی پڑھنے والا، خدا جانے کس عقیدے کا، کس خیال کا ہوگا، نام کا تو مسلمان ہی تھا، لیکن برطانیہ سے جو اس کی لاش آئی تو اس کے قریب ہونا مشکل تھا، اتنی بدبو اس سے نکل رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دنیا ہی میں یہ دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ دینی علم حاصل کرنے والے طلبا، ایک طالب علم کی لاش سے اللہ نے ایسی خوشبو نکالی کہ پورے علاقے کے لوگ، اور بعد میں جب اس کو وہاں لے جا کے دفن کیا گیا تو بتاتے ہیں کہ قبر سے بھی اس طرح کی خوشبو آ رہی تھی، کافی دنوں آئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ